عبدالعزیز پرہاروی آپ کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ لکھ کے پھر یعنی متن ہے پہلے عقائد نصفی، اس پر ہے شرع عقائد نصفی، پھر دونوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے متن بنا کے اوپر پھر اپنی شرع کی. تو اس میں ان کی بات پہلے پوری سمجھائیں گے اور پھر اپنی کریں گے. جب انہوں نے کہا نا کہ وَلَمْ نَجِدْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْأَعْمَالِ أَوْ يَكُونُ التَّوَقُّفُ فِيهِ مُخِلًّا بِشَيْءٍ مِّنَ الْوَاجِبَاتِ. اتنا لکھ کے تفتزانی صاحب کا کہتے ہیں یریدو، وہ یہ ارادہ کرتے ہیں، اپنی بات نہیں کر رہے، میں کہتا ہوں. یہاں بھی ہمارے ایک مردان کے شیخ الحدیث صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں نبراس والے نے کہا ہے. نبراس والے نے جو کہا ہے وہ آگے ہے جس میں وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے. نبراس والے نے یریدو کہا ہے، اریدو نہیں کہا. واحد غیب کہا ہے کہ نصفی تفتازانی کا یہ ارادہ ہے، تفتازانی کی یہ رائے ہے، تفتازانی یہ کہہ رہے ہیں. وہ بتا کے پھر کہا جو تفتازانی نے کہا غلط کہا، خود رد کیا ہے. تو یہ کتنی زیادتی ہے کہ نبراس والے کے کھاتے میں ڈال دینا کہ پرہاروی صاحب جائیں انہوں نے یہ کہا، لیکن بات آگے جاری رکھی اور انہوں نے یہ کہا. ہرگز پرہاروی صاحب نے اس کی حمایت نہیں کی، نہ اتفاق کیا ہے، بلکہ الٹا رد کیا ہے، اور رد بڑا سخت کیا ہے. رد کیسے کیا؟ آپ فرماتے ہیں یہ جو تفتزانی صاحب نے کہا ہے نا کہ یہاں دلائل متعارض ہیں، اہل سنت کے اور شیعہ کے دلائل متعارض ہیں افضلیت کے مسئلے میں، تو چپ کر جانا چاہیے. امام تفتزانی کہتے ہیں یہ بات غلط ہے. اما فی الاول فلأن ادلۃ اہل سنت احادیث صحیحہ واضحۃ الدلالہ واما ادلۃ الشیعہ فاما موضوعات او غیر واضحۃ الدلالہ فلا تعارض. اتنا فرق ہے، آپ دیکھو اتنا فرق ہے کہ ایک شیخ الحدیث کہتا ہے کہ نبراس والے وہی بات کر رہے ہیں جو تفتزانی نے کی ہے، اور تفتزانی نے کیا کیا؟ دلائل متعارض ہیں، اور نبراس والے کہہ رہے کوئی تعارض نہیں ہے. تعارض ہونا نہ ہونا یہ زمین و آسمان کا فرق ہے نا، نفی اس بات کا. انہوں نے کہا دلائل افضلیت کے متعارض ہیں تو مسئلہ ختم ہو گیا، دونوں طرف دلیلیں ہیں اور ایک جیسی ہیں. تو امام پرہاروی نے کہا یہ بات غلط ہے. کیوں؟ فَلِأَنَّ أَدِلَّةَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَحَادِيث صحیحہ. اتنا فرق ہے کہ سنیوں کی جو دلیلیں ہیں وہ ساری صحیح حدیثیں ہیں. کون سی حدیثیں ہیں؟ صحیح حدیثیں. یہ ادلہ اہل سنت. وَأَمَّا أَدِلَّةُ الشِّيَّةِ فَإِمَّا مَوْضُوعَاتٌ او غیر واضحۃ الدلالہ. جو اہل سنت کے دلائل ہیں کس مسئلے پر؟ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے پر جو اہل سنت کے دلائل ہیں وہ دلائل کیسے ہیں؟ امام پرہاروی کہتے ہیں نمبر ایک یا تو ساری صحیح حدیثیں ہیں، نمبر دو یا نہیں ساری صحیح حدیثیں بھی ہیں اور اس مسئلے پر ان کی دلالت واضح بھی ہے. ایک ہے نا حدیث تو صحیح ہو لیکن مسئلے سے اس کا تعلق ہی کوئی نہ ہو. حدیث حج کے بارے میں ہو، مسئلہ روزے کا ثابت کرنا ہو تو حدیث صحیح ہے اپنی جگہ مگر مسئلہ تو روزے کو اس میں نہیں لکھا ہوا. تو افضلیت کے بارے میں امام نے کہا نبراس کے اندر کہ یہ سمجھ لو کہ جو اہل سنت کے دلائل ہیں ایک تو ساری حدیثیں صحیح ہیں، دوسرا ان حدیثوں کا افضلیت ابو بکر پر جو دلالت ہے ان کی وہ بھی واضح ہے. کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ حدیث روزے کی ہو اور مسئلہ نماز کا ثابت کیا جا رہا ہو. یہ ہیں اہل سنت کے دلائل. اور ان کے مقابلے میں اما ادلۃ الشیعہ فرمایا جو وہ دلیلیں جن میں واضح دلالت ہے افضلیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ حدیثیں یا تو دلالت والی تو ساری گھڑی ہوئی ہیں، موضوعات ہیں، موضوعات
وضع کی جو 3 لاکھ حدیثیں رافضیوں نے گھڑی تھیں ان میں سے ہیں، وہ سرکار کے فرمان نہیں ہیں، وہ گھڑی ہوئی ہیں، اور جو حدیثیں صحیح ہیں ان کی اس مسئلے پر دلالت ہی نہیں، وہ کسی اور مسئلے کی ہیں، ان کی دلالت واضح ہی نہیں۔ تو کہا یہ تفتزانی صاحب کس طرح برابر کی دلیلیں لا کے تعارض بنانا چاہتے ہیں؟ فلا تعارضا، یہاں دلائل میں کوئی تعارض نہیں ہے، صرف اہل سنت کے دلائل ہیں، اور وہ دلائل افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہیں۔ اور وہ دلائل کیسے ہیں؟ صحیح حدیثیں ہیں، اور ان کی اس مسئلے پر دلالت بھی واضح ہے۔ یہ انہوں نے بیان کیا جس کو چھوڑ کر معاذ اللہ ایک غلط چیز جو ہے وہ عوام کو اردو میں لکھ کر لوگوں نے دے دی۔ اب یہاں پر میں آخری بات ان کی آپ کے سامنے پیش کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ امام پرہاروی نے کہا کہ ساری لمبی بحث کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ جو افضلیت والا مسئلہ ہے نا، اس کے بارے میں اصول سمجھ لو، اور یہ آپ سارے بھی سمجھ لیں اور آپ سارے سمجھا بھی دیں۔ نہ روزانہ یہ باتیں ہوتی ہیں، نہ یہ وقت آتا ہے، نہ اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں حاضل مسئلہ تو یدور علیہا ابطال مذہب شیعہ، یہ جو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے نا، اس پر مذہب شیعہ کو باطل کرنے کا مدار ہے۔ اگر یہ تم چھوڑو گے تو کبھی اس باطل مذہب کو باطل نہیں ثابت کر سکو گے۔ اگر یہاں تم کہہ دو زنی ہے یا اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، یہ کون سا نماز روزہ ہے؟ جس طرح کہ وہ تفتزانی صاحب نے کہا اس پر کیا موقوف ہے؟ تو امام پرہاروی نے کہا یدور علیہ مذہب الشیعہ ابطال مذہب الشیعہ فإن اول اصولہم ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الکل۔ کہا کہ روافض کا یہ پہلا اصول ہے جس پر پورا دین ان کا قائم ہے، جس کے بعد اسلام کا ایک ذرہ بھی نہیں بچتا اگر اس کو چھوڑ اجازت دے دی جائے ان کے دین کو۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کا پہلا اصول یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الکل ہیں، سارے صحابہ سے افضل ہے۔ ثم یفرعون علیہ انہ اشبہ الصحابۃ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل الکل کہنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں سارے صحابہ میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے زیادہ مشابہ ہیں۔ یہ کہنے کے بعد فہو الخلیفہ تو پھر کہتے ہیں پھر خلیفہ بلا فصل وہی ہیں۔ 3 سٹیپ پہ افضل ہیں، پھر اشبہ ہیں، اشبہ ہیں تو پھر خلیفہ بلا فصل وہ ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب خلیفہ بلا فصل وہ ہیں تو پھر سارے صحابہ نے ان پہ ظلم کیا معاذ اللہ۔ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا لیا تو ظلم کیا، تو ظلم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سارے پھر ظالم ہوئے تو عادل نہ ہوئے، عادل نہ ہوئے تو ان کی تو روایت حدیث ہی درست نہیں، روایت حدیث ہی درست نہیں تو پھر ایک حدیث بھی نہ بچی، ایک حدیث نہ بچی تو قرآن نہ بچا، قرآن نہ بچا تو اسلام کیسے بچا؟ امام تفتزانی کے مقابلے میں یہ کہا نبراس والے نے کہ مسئلہ افضلیت کے بارے میں گھوگنیاں نہ ڈالو منہ میں، اس پر پورے دین کی بقا ہے کہ ان کو افضل کہہ کے سارے صحابہ پر، پھر روافض ان کو اشبہ، پھر ان کو خلیفہ بلا فصل، جب انہیں کہتے ہیں تو پھر حضرت صدیق اکبر اور سارے جنہوں نے ان کو بنایا اگرچہ ان میں مولا علی بھی شامل ہے، ان سب کو وہ کہتے ہیں یہ ظالم ہے، اور اصول کے مطابق جو ظالم ہو بندہ اس کی روایت حدیث غیر معتبر ہوتی ہے۔ تو پھر سارے صحابہ سے تو حدیث آگے آئی ہے، قرآن بھی ان کے ذریعے سے آیا ہے، تو نہ کوئی آیت معتبر ہوگی نہ کوئی حدیث معتبر ہوگی، تو پیچھے اسلام کے دامن میں بچے گا کیا؟ یہ صفایا کیوں ہوا کہ جب ان کی یہ بات مان لی کہ یہ افضل الکل ہیں اور افضلیت کے مسئلے پہ تم نے سٹینڈ نہ لیا کہ اس میں کیا پڑا ہوا ہے دین کا، تو امام پرہاروی نے کہا کہ پھر دین کا کچھ بھی نہیں بچے گا،
لہذا افضلیت کے مسئلے پر اسی پر رہو جس پر سلف تھے، صحابہ سے لے کر امت کے اندر. اور یہاں چلتے چلتے انہوں نے اس میں یہ لکھا، کہتے ہیں فَيَبْطُلُ كُلُّ حَدِيثٍ رَوَاهُ اہل سنہ، اہل سنت جتنی حدیثیں روایت کرتے ہر ایک باطل ہو جائے گی. وَهَذَا هُوَ تَرْتِيبُهُمْ فِي تَدْلِيلِ ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ. روافض ایسے ہی ضعیف مسلمانوں کو، سادوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور فسادہ اشد من مفاسد مذہب المعتزلہ، اتنا فساد معتزلہ کے مذہب کا نہیں، والجبریہ، جبریہ کے مذہب کا، مرجیہ کے مذہب کا، جتنے باطل فرقے ہیں کا ان سب کا اتنا فساد نہیں جتنا روافض اور شیعہ کا فساد ہے دین کو باطل کرنے میں. ایک حدیث نہیں بچے گی، ایک آیت نہیں بچے گی. تو پھر فَيَجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ الْاِحْتِمَامُ بِمَسْأَلَةِ الْأَفْضَلِيَّةِ. واجب ہے علماء پر کہ افضلیت صدیق اکبر کے مسئلے کا اہتمام کریں، اس میں لیٹ نہ جائیں، اس میں کچی لسی نہ بنے، اس میں پل پلے نہ ہوں. دین پورا اس پر بقا اس کا انحصار ہے. فَيَجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ الْاِحْتِمَامُ بِمَسْأَلَةِ الْأَفْضَلِيَّةِ. کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَتْنَبْنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ. لکھتے لکھتے کافی لمبا لکھ گئے. کہتے عادت نہیں تھی اتنا لمبا لکھنے کی، متن پر میں نے یہاں لمبا کر دیا. کیوں؟ مجبوری کیا ہے؟ جیسے ہم نے جمعہ لمبا کر دیا، مجبوری کیا ہے؟ کہتے لِأَنَّ الشَّارِحَ قَدْ تَسَاهَلَ، کیونکہ تفتزانی نے یہاں غلطی کر دی تھی، تفتزانی سے تساہل ہو گیا تھا. فَصَارَ كَلَامُهُ مَزَلَّةَ الْأَقْدَامِ، اس کا کلام پھسلن گاہ بن گئی تھی. فَصَارَ كَلَامُهُ مَزَلَّةَ الْأَقْدَامِ. یہ نہروں کے کنارے بچوں نے پھسلنے کے لیے جگہ بنائی ہوتی ہے، وہ کھیلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مزلہ، پھسل جانے کی جگہ. کہا تفتزانی نے لکھتے لکھتے پھسلن گاہ بنا دی تھی جہاں آ کے بڑے بڑے پھسل جائیں گے. اور تفتزانی تو چلے گئے، نبراس والے چلے گئے، ہمارے زمانے میں بڑے بڑے پھسل کے گرے. اب پھسلے ہوئے ہیں ہم، جن کو سمجھانے کے لیے اتنبن الکلام، جمعہ اتنا لیٹ کر دیا ہے. حتی کہتے ہیں امام پرہاروی ایسی کمزور عبارت لکھی، تفتزانی نے اتنی غلط لکھی. حتی سمعنا الشیعہ، میں نے اپنے زمانے کی شیعوں کو سنا یحتجون بعبارتہ، وہ تفتزانی کی عبارت اٹھائے پھرتے ہیں، یحتجون بطور حجت اور دلیل کے، کہ دیکھو تمہارے تفتزانی نے لکھا ہوا ہے کہ افضلیت کی تو دلیل ہی متعارض ہے. یحتجون بعبارتہ ویزلقون بہا کثیرا من طلاب العلم. کہ یہ دکھا کہ بہت سے طالب علموں کو دھکا دے کے پھسلا رہے ہیں کہ افضلیت کی بات ہی نہ کرو، افضلیت چھوڑ دو. تو اس واسطے یہ کہا کہ میں نے یہ گفتگو لمبی کی، لیکن یہ ہے وقت کا قرض، اس میں سوچنے کی بات ہے. یہ تحدیث نعمت ہے. آپ نے جو آج عوامی منبر پہ یہ سنا، اس وقت کی پاکستان کی ساری مسجدیں، عالم اسلام کی ساری مسجدیں اس موضوع کو جس پر مدار ہے دین کا، یہ جو ہم جیسوں کو تو یہ جواب آ نہیں سکتے، یہ جو بڑے لکھ کے گئے، لیکن کم از کم ہم پڑھ نہیں سکتے تو ہو جائیں. کون آج یہ بیان کر رہا ہے؟ ایک ایک حوالے کے لیے کتنی راتیں جاگنا پڑتا ہے. انہیں یہ خبر نہیں ان کے لیے ایک ایک لائن کے لیے 50-50 سال لگتے ہیں، تب جا کے بات کہیں سے پکی ملتی ہے. اور اس پر مدار ہے ایمان کا، قبر کی روشنی کا. اس کا آگے بھرپور طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے.